السلام علیکم۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ہم نے بار بار سنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہوگا۔ صفائی ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ کچرا اگر صحیح طریقے سے ٹھکانے پر لگا دیا جائے تو ہم نہ صرف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے ماحول کو خوبصورت اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آج آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماحول کو صاف ستھرا، جراثیم سے پاک اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ جو گاربیج بیگ ہیں، جسے ٹریش بیگ، پلاسٹک ٹریش بیگ کہتے ہیں، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، یہ کہاں سے ایجاد ہوئی اور کن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ شروع میں 18ویں صدی میں امریکہ میں جب نئے شہر آباد ہو رہے تھے تو لوگوں کو اپنے کچرے کو ٹھکانہ لگانے کے لیے کوئی طریقہ دستیاب نہیں تھا۔ سے آیا کہ امریکہ میں کچرے کو جلانے کا کام شروع ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں کے پیچھے کچرے کو جلاتے تھے، اپارٹمنٹ سے نیچے لوگ پھینکتے تھے کچرا اور ان ڈبوں میں جلا دیا جاتا تھا۔ اس کا اور خطرناک انوائرمنٹ کے اوپر، ماحول کے اوپر اثرات آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لینڈ فل کا ایک کانسیپٹ لے کر آئے کہ کچرے کو لے کر گاڑیوں میں بھر کے لے جاتے تھے اور ڈمپ کر دیتے تھے، لیکن اس سے یہ ہوا کہ کچرا صحیح طریقے سے ٹرکوں میں ڈالا نہیں گیا اور کچرا صحیح طریقے سے محفوظ نہیں بنایا گیا تو پھیلنے لگا، سڑکوں پہ گرنے لگا، جس سے اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ 1792 میں بینجمن فرینکلن نے غلام باقاعدہ ہائر کیے تھے کہ وہ فلڈلفیا کے کچرے کو، فضلے کو سمندر میں پھینکتے تھے۔ 1948 میں امریکہ میں فریش کل کے نام سے ایک لینڈ فل کا آغاز کیا گیا، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ اتنا بڑا لینڈ فل تھا کہ یہ 3000 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ زمین پر سب سے بڑا انسانی آبجیکٹ کے طور پر نظر آنے والا ڈمپنگ سائٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ یہاں پر 2001 میں جب ٹوین ٹاورز کا واقعہ ہوا تھا نیو یارک میں، اس کے جو ملبہ تھا اس کو بھی رکھا گیا اور 2008 میں باقاعدہ اس کو بند کر دیا گیا۔ 1950 میں ایک کینیڈین تھے، ان کا نام تھا ہیری ویزلک اینسن۔ انہوں نے پولیتھین بیگ سے گرین کلر کا ایک ٹریش بیگ بنایا، اور انہوں نے جب اس ٹریش بیگ کو بنایا تو انہوں نے وہاں ایک ونیپیگ جنرل ہاسپٹل تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کچرے کی وجہ سے پولیو کی مرض بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام کچرے کو، فضلہ کو اور اس پلاسٹک ٹریش بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا، تو انہوں نے دیکھا تو اس کے بڑے زبردست فائدے ہیں۔ پھر ایک کمپنی تھی یونین کاربائڈ کمپنی، انہوں نے 1960 میں گلیڈ ٹریش بیگ کے نام سے اس کو لوگوں کے لیے، گھروں کے لیے ہیری سے بنوایا، اور ہیری اور اس کے دوستوں نے اس کو بنا کر دیا، تو یہ کچرے کا جو ٹریش بیگ ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے آسانی ہو گئی لوگوں کے لیے کچرے کو ایک جگہ پر ڈالنا، جراثیم کو پھیلنے سے روک دیا گیا۔ پھر کچھ کچرا اٹھانے والوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ وہ کچرا اسی ٹریش بیگ سے اٹھاتے تھے، اور بدبو کا خاتمہ ہو گیا۔ انسانی زندگی میں ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت ساری آسانیاں آ گئی، گاڑیاں، ریفریجریٹر، ٹی وی اور پلاسٹک، مگر ان کی وجہ سے سولڈ ویسٹ بھی بڑھ گیا۔ اور کچرے کے بارے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ کچرے کو سمندر برد بھی کیا جاتا رہا۔ آج ہمارے ارد گرد کچھ لوگ اپنے ٹریش کو ٹریش بیگ میں ڈالتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی نہیں ڈالتے۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور شہروں کو اچھے رہنے کے قابل بنانے کے لیے ٹریش بیگ کا استعمال کریں، گاربیج بیگ کا استعمال کریں، تاکہ اٹھانے والوں کے لیے آسانی ہو اور اس کو ٹھکانے لگانے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔